السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیان واپی مسجد کا جو معاملہ فی الحال چل رہا ہے اور جو مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف ہے یا مساجد کے خلاف ہے، وہ لوگ اپنی طرف سے باتیں لا رہے ہیں اور باقاعدہ عدالتوں میں اس کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ تو وہیں پر دوسری طرف مسلمان بھی الحمدللہ لیگل طریقے سے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے تاکہ اپنے اعتبار سے فیصلہ ہو اور حق کی طرف فیصلہ ہو۔ لیکن وہیں پر مسلمانوں کی طرف سے دو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کا نقصان خود قوم مسلم کو ہو سکتا ہے، بلکہ ہو بھی رہا ہے۔ دو بڑے بڑے نقصان آپ سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ فوراً ان کی عبادت کی چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ کرتے ہیں، ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہمارا خطاب جو ہے ہم جو ہے مسلمانوں سے مخاطب ہیں، ہم ان سے لین دین نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی عبادت کی چیزوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ جیسے کہ اب گیان واپی مسجد میں ہی جو فوارے اور شیولنگ والا مسئلہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن اس کے بعد سے ہم لوگوں کی طرف سے جو ہے کئی طرح کے ان کے مذاق اڑانے کے تعلق سے پوسٹیں ہونے لگی، کبھی فیس بک پر، کبھی ٹویٹر پر، کبھی واٹس ایپ پر، کہ کبھی مائل اسٹون کا فوٹو لگا دیا کہ یہ فلاں چیز ہے، کبھی پیڑ کا فوٹو، کبھی کسی بلڈنگ کا فوٹو، اور بہت زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہنسی والے سمبول اس کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، تھوڑا دھیان سے سنو، یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم اپنے اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی بات، لیکن میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم خود اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ کیسے؟ اللہ تعالی نے سورہ انعام میں خود منع فرمایا ہے، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبودوں کا مذاق مت اڑاؤ، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو پھر وہ جہالت میں آ کر کے تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اب اللہ کو برا بھلا کہنے کا سبب کون بنا؟ ہم لوگ، ہماری وہ پوسٹ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ہرگز گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے، پھر اس سامنے والا اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا کہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخص نے خود اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے لی۔ ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے معبودوں کو، دوسرے کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر وہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے معبودوں کو نہیں، معبود کو، ہمارا تو ایک ہی معبود الحمدللہ اللہ ہے، اگر وہ ہمارے اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں یا ہماری شریعت پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا کسی بھی چیز پر، مذہب اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کا سبب کہیں نہ کہیں ہم ہوں گے۔ تو وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ہم لوگ برائے کرم اس سے بچیں۔ دوسری جو غلطی ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ ہر میٹر میں ہوتی ہے کہ ہم دھڑلے سے اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں۔ معاملہ اتق سا ہوتا ہے، اتنا سا، اور اس کو پھیلا کر کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ اب کیا کوئی چھوٹی موٹی تنظیم ہے، جگہ جگہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، فلاں تنظیم اور فلاں راشٹر اور اس طریقے سے تنظیم بنی ہوئی ہے، کہیں بھی اپنے شہر کی مسجد کو اٹھا کر کے، مسجد کے معاملے کو لے کر کے تھانے پہنچ گئے اور لکھ دیا کہ صاحب ہمیں اس کی کھدائی کروانا ہے۔ اب وہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خود ان کے سپورٹ کی، جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سرکاریں بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ بھی اس کو خارج کر دیتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس چھوٹی سی نیوز کو اتنا پھیلا دیتے ہیں، جگہ جگہ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، اور پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اب وہ اتنا سا معاملہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہیں پر ہمارے کچھ مسلمان لیڈر، سمجھدار لیڈر کیا کرتے ہیں، اٹھا کر کے فوراً یا تو پروٹیسٹ کرنے لگیں گے یا عدالت میں جا کر کے پہنچا دیں گے۔ تو چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے برائے کرم، ٹھیک ہے اطلاع دینا اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو اطلاع دے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، لیکن بہت 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 زیادہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ برائے کرم اپنے لیڈروں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مشورے کریں، ان کے مشوروں پر عمل کریں۔